عمل میں آ جاتا ہے۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی۔ اسی عورت کے رنگ سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاعری کے اس دور فانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ہیں، ان میں زیادہ تر صرف نازل پر ہی کیے گئے ہیں۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کر جنگل کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ انہیں پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیزاؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانوں کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں بھی لڑکی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتی ہے، اسی دن سے والدین پر نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے، تو دوسری طرف جنسی بھیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چینی گویا ہوتی ہے۔ والدین جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے کسی گلدان لڑکے کی تلاش میں ہوتے ہیں، تب جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو تو سید الانبیاء، تاجدار بطحا، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد محنون کس طرح ہوتا ہے۔ جسم پر جو چادر ہو رہی ہے، اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول اللہ ہونے کے باوجود پیدا پاک شیر خدا حیدر قدرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک تکیہ، ایک چکی، ایک بستر، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سا سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے ہمیں جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کر جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی اسد اللہ الجبار تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات، آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو دنیا سے مٹا کر ہی دم لیں گے۔ یہ سنگ گرہ جو حائل ہے، یہ سنگ گرہ جو حائل ہے، راستے سے ہٹا کر دم لیں گے۔ ہم پھول بھی ہے، تلوار بھی ہے، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔